کونین ریاست ہے سرکار مدینہ کی، کونین ریاست ہے سرکار مدینہ کی، ہر شے پہ حکومت ہے سرکار مدینہ کی، ہر شے پہ حکومت ہے سرکار مدینہ کی، اور سائل کو نہیں دیتے وہ زحمت معروضہ، سائل کو نہیں دیتے وہ زحمت معروضہ، بے مثل سخاوت ہے سرکار مدینہ کی، بے مثل سخاوت ہے سرکار مدینہ کی۔ حاضرین محترم، خوشیوں بھرا مہینہ، رحمتوں بھرا مہینہ، اور اللہ رب العزت کا چنیدہ مہینہ، یہ ایسا مہینہ کہ جس میں اللہ رب العزت نے اس مبارک ذات کو دنیا میں مبعوث کیا، دنیا میں بھیجا، جس ذات کی خاطر اللہ رب العزت نے یہ ساری کائناتیں اور جہانیں بنا کر پوری کائنات کی رونق کو اس کرۂ ارضی پر براجمان فرما دیا ہے۔ حاضرین محترم، میں بلا تاخیر آج کے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ صاف ظاہر ہے ماہ ربیع الاول ہے، اور یہ مومنین اور عشاقان رسول کا مہینہ ہے، اور اس ماہ مقدس میں تاجدار کائنات کی عظمت کے چرچے، تاجدار کائنات کی رفعتوں کے تذکرے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کے تذکرے، یہ ایمان کی اصل ہے۔ اور حاضرین محترم، جب تک کسی کلمہ گو کو اپنے نبی اور رسول کی عظمت کا اندازہ نہ ہو سکے، اسے کبھی بھی ایمان کی خیرات میسر نہیں آ سکتی ہے، کیونکہ ایمان نام کسی نماز کا نہیں ہے، کسی روزے کا نہیں ہے، کسی قرآن کی تلاوت کا نہیں ہے، کسی تسبیح و تحلیل کا نہیں ہے۔ ایمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کی عظمت و شان کا نام ہے۔ حاضرین محترم، آؤ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی۔ مشکل بات ہوگی مگر مشکل کو آسان کر کے آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ آیت قرآنی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں آیت تلاوت کرنے سے پہلے پورے ماہ ربیع الاول کے خطابات کا بتا دوں کہ انشاءاللہ العزیز ہم اس ماہ مقدس کے چاروں جمعۃ المبارک کے موقع پر یہ بات جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ نے اپنے بعد اگر کسی ذات کو پچھلی دنیا کا، اس دنیا کا اور آنے والی ساری دنیاؤں کا اگر کسی کو اپنے بعد سلطان بنایا ہے تو اس سلطان کا نام محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہم سلطان کائنات سمجھنے لگے ہیں۔ آؤ میں نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، آپ کے سامنے دوبارہ پڑھتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے سورہ الدہر میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اب ذرا میرے ساتھ بولتے جائیے، بولیے بولیے ماشاءاللہ۔ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، بولیے سبحان اللہ۔ اب ذرا سنیے، اللہ رب العزت نے اس آیت میں ہمیں یہ بات سمجھائی کہ وہ مالک دو جہاں، وہ خالق دو جہاں، وہ رازق دو جہاں، وہ قادر دو جہاں، جب بھی کسی شے کو تخلیق کرنے کا ارادہ کرتا ہے نا تو وہ فرماتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ حاضرین محترم، ہم اس کائنات کے اندر اتنی چیزیں دیکھتے ہیں کہ وہ آج کے دن تک ہمارے شمار میں نہیں آ سکیں۔ بھائی ہم ایک زمین پر رہتے ہیں، اللہ رب العزت نے ایسی لاکھوں کروڑوں زمینیں بنا رکھی ہیں۔ ہم ایک جہان دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے لاکھوں کروڑوں جہان بنا رکھے ہیں۔ ہم ایک نظام شمسی پہ رہتے ہیں، اللہ رب العزت نے ایسے لاکھوں کروڑوں سورج بنا رکھے ہیں۔ بھائی وہ اتنا قادر، اس کی عظمت یہ ہے کہ وہ جب بھی ان
ان کروڑوں میں سے یا جتنی چیزیں اس نے بنانی ہیں یا بنا لی ہیں، وہ کسی بھی شے کو بنانے لگتا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ وہ کن کہتا ہے اور وہ کائنات میں تخلیق ہو جاتی ہے۔ حاضرین محترم، اب ذہنوں میں سوال پیدا ہوا جب ہم نے اس آیت قرآنی کو پڑھا تو ہمیں ایک بات سمجھ آئی کہ اللہ رب العزت جب بھی کسی شے کو تخلیق کرنے لگتا ہے نا تو وہ اس شے کو 3 مراحل میں سے گزارتا ہے۔ بولیے کتنے مرحلوں میں سے گزارتا ہے؟ میں نے کہا بات مشکل نہیں ہونے دوں گا، ہے مشکل مگر سمجھاؤں گا۔ اب بات ذرا سمجھیے، میں نے آیت پڑھی انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب وہ کسی شے کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے۔ تو میں نے بتایا کتنے مرحلوں سے کسی بھی شے کو بنانا ہو تو کتنے مرحلوں سے گزارتا ہے؟ 3 مرحلوں سے۔ آئیے خوش آمدید، کسی بھی شے کو بنانے لگتا ہے تو اللہ رب العزت اس شے کو 3 مرحلوں سے گزارتا ہے۔ پہلا مرحلہ کہ وہ شے کو بنانے سے پہلے ارادہ کرتا ہے۔ بولیے کیا کرتا ہے؟ ارادہ، یہ پہلا مرحلہ۔ پھر جب وہ اس کو بنانے لگتا ہے تو فرماتا ہے کن، ہو جا۔ تیسرا مرحلہ فیکون، تو وہ شے ہو جاتی ہے۔ اب حاضرین محترم، یہ آیت قرآنی ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ خالق دو جہاں، وہ مالک دو جہاں، وہ رازق دو جہاں، وہ قادر دو جہاں، جب بھی کیڑی سے لے کر چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک اور ذرے سے لے کر کائنات تک اور ذرے سے لے کر کائناتوں تک وہ کسی بھی شے کو بنانے لگتا ہے، وہ اس شے کو 3 مرحلوں سے گزارتا ہے۔ پہلا مرحلہ وہ اس شے کے بارے میں ارادہ کرتا ہے، دوسرا مرحلہ وہ اس شے کو فرماتا ہے ہو جا، تیسرا فرماتا ہے جیسے ہی فرمایا ہو جا تو وہ شے ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ حاضرین محترم، اب ذہنوں میں سوال ہوا کہ باری تعالیٰ تو 3 مرحلوں سے گزارتا ہے، تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے پھر جب وہ تنہا تھا اور نہ وقت تھا، نہ دن تھا، نہ جہان تھے، نہ ستارے تھے، نہ لوح تھا، نہ قلم تھا، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ سیارے تھے، کائنات میں ابھی کچھ نہ تھا، وہ تنہا تھا۔ تو جب وہ تنہا تھا تو اس نے پہلا کن کیا فرمایا؟ بولیے کیا؟ پہلا کن، بھئی پہلی شے اس نے کیا تخلیق کی؟ سب سے پہلی تخلیق جو میں نے بتایا کسی بھی شے کو بنانے کے لیے وہ کتنے مرحلوں سے گزارتا ہے؟ 3۔ پہلے وہ ارادہ کرتا ہے، اللہ رب العزت نے بھی ارادہ کیا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، کن تو کنزن مخفین، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اکیلا رہتا تھا۔ کن تو کنزن مخفین فاحببت ان اعرف، میرے دل میں خیال آیا کہ میں پہچانا جاؤں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ۔ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو جائے، لوگ میری حمد کریں، میرے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، مجھ سے دعائیں مانگیں، مجھ سے مناجات کریں، مجھ سے آ کے طلب کریں۔ میرے دل میں خیال ہوا کہ لوگ مجھے پہچانیں۔ اچھا باری تعالیٰ، جب تو تنہا تھا شے کو بنانے کے لیے تو 3 مرحلوں سے گزارتا ہے، تو پھر جو پہلا کن، وہ جو پہلی شے جو تو نے تخلیق کی وہ کیا کی؟ تو ہمیں تو کسی بات کا علم نہ تھا، ہم آ گئے اس بارگاہ میں جس بارگاہ سے کبھی کوئی خالی واپس لوٹتا نہیں ہے، اس عظیم در کا نام در محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رہنمائی کیجئے کہ وہ سب سے پہلے جو اللہ رب العزت نے پہلا کن فرمایا
وہ کیا تھا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، امام نبہانی اس حدیث پاک کو لے کر آئے، جواہر البحار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 347، اور صرف یہی ایک حوالہ نہیں، متعدد حوالہ جات اس حدیث پاک کے اوپر کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا کون؟ جو اللہ نے فرمایا وہ کیا تھا؟ اب آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور آپ سنیں گے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سن میرے پیارے صحابی جابر، تم نے مجھ سے پوچھا ہے نا کہ پہلا کون، کیا فرمایا؟ اور پہلا کون کس کے لیے فرمایا؟ تو فرمایا اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اے جابر تیرے نبی کی روح یعنی تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ حاضرین محترم، فرمایا پھر اس کے بعد اس نور کے ٹکڑے کیے، اس نور سے اللہ رب العزت نے عرش کو بنایا، اس نور سے اللہ رب العزت نے فرش کو بنایا، اسی نور سے اللہ رب العزت نے کرسی کو بنایا، اسی نور سے لوح کو بنایا، قلم کو بنایا، اور پھر اسی نور سے ساری کائنات تخلیق ہوتی چلی گئی۔ فرمایا وہ جو پہلا کون فرمایا اس کے بدلے میں جو فیکون ہوا وہ تیرے نبی محمد مصطفیٰ کا نور تھا۔ حاضرین محترم، تاجدار کائنات کی عظمت، تاجدار کائنات کی رفعت، بھئی ہماری روحیں یہ بھی پہلے بن گئی تھیں، اور سب سے پہلی روح اور پہلا نور جو تخلیق ہوا وہ نور آدم نہیں تھا، وہ نور محمد مصطفیٰ تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بشریت کا لبادہ، انسانیت کا لبادہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پہنایا گیا، مگر روح سب سے پہلے اور نور سب سے پہلے جو تخلیق ہوئی اس نور کا نام نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حاضرین محترم، یہ کوئی جذباتی بات نہیں، یہ فقط محبت کی بات نہیں، میں نے بتایا متعدد حوالہ جات، جگہ جگہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، اگر اللہ نے آپ کے نبی کو پیدا نہ کرنا ہوتا، اگر 12 ربیع الاول کا دن نہ تھا، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود مبارک میں میری ولادت نہ ہونی ہوتی، اور عبداللہ کے گھر کو عرش معلیٰ کا پرتو نہ بنانا ہوتا، اور میری ولادت کے وقت بصرہ اور شام کے محلات کو اگر اللہ نے روشن نہ کیا ہوتا تو خدا کی قسم اللہ فرش کو نہ بناتا، عرش کو نہ بناتا، لوح کو نہ بناتا، قلم کو نہ بناتا، یہاں تک کہ اللہ اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا اگر تمہارے محبوب نبی محمد مصطفیٰ کو پیدا نہ کرنا ہوتا۔ حاضرین محترم، یہ 12 ربیع الاول کی صبح وہ ذات تشریف لائی کہ اللہ رب العزت نے جو پہلا کون فرمایا، بولیے کیا پہلا؟ میں نے بتایا کتنے مرحلوں سے گزارتا ہے، نمبر 1 کیا کرتا ہے؟ پہلے ارادہ، بولیے کیا کرتا ہے؟ پھر فرماتا ہے کون، پھر وہ شے ہو جاتی ہے، بن جاتی ہے۔ حاضرین محترم، اللہ سے پوچھتے ہیں باری تعالیٰ تو نے پہلا ارادہ کیا کیا؟ اللہ جواب دیتے ہیں میں نے پہلا ارادہ یہ کیا، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، کہ میں پہچانا جاؤں، تو پھر میں نے کیا کیا؟ فَخَلَقْتُ مُحَمَّدًا، میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو تخلیق کر دیا۔ حاضرین محترم، اب نور محمد مصطفیٰ تخلیق ہو گیا، اب وہ نور پہلا بشر آدم علیہ السلام آئے۔ کیا کون آئے؟ آدم علیہ السلام۔ لیکن اس سے بھی پہلے، ذرا توجہ رکھیے گا بڑے دھیان سے، اس سے بھی پہلے یہ جو نور محمد مصطفیٰ بنا، اس نور کو اللہ رب العزت نے 3 مختلف ادوار میں سے گزارا۔
بولو کتنے ادوار میں سے گزارا؟ پہلا دور وہ تھا جب صرف خدا تھا یا محمد مصطفیٰ تھا. ایک وہ دور ہے جب ابھی فرشتے بھی نہ بنے تھے، ابھی انسان نہ بنے تھے، ابھی عالم برزخ نہ بنا تھا، عالم ارواح نہ بنا تھا، ابھی جنت نہ بنی، ابھی بالکل ایک شے تھی، یا خدا تھا یا اس کا محبوب محمد مصطفیٰ تھا. اچھا مجھے سوال کا جواب دیجئے، اللہ نے محمد مصطفیٰ کے نور کو بنایا کیوں تھا؟ تاکہ اس کی پہچان ہو سکے. یہی بتایا نا میں نے حدیث پاک میں، کیا؟ تاکہ اس کی اچھا جب کسی کی پہچان ہو جائے، اچھا اللہ نے محبوب محمد مصطفیٰ کو کے نور کو بنا دیا، صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا. اب بنانے کے بعد ذرا مجھے جواب دیجئے، بنایا کس لیے تھا؟ تاکہ پہچان ہو کس کی؟ تو اللہ کی پہچان کرنے والی سب سے پہلی ذات کا نام کیا ہے؟ بولیے بولیے، کیا نام ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ. تو ذرا سنیے، جب کسی کی پہچان ہو جائے تو پھر بندہ کیا کرتا ہے؟ اس کی تعریف. بولو کیا کرتا ہے؟ اس کی تعریف. تو اب ذہنوں میں لاؤ ذرا وہ منظر کہ جب اللہ رب العزت نے فرمایا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب وہ کسی شے کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے، وہ فرماتا ہے کن فیکون، تو وہ شے ہو جاتی ہے. حاضرین محترم، پہلا وجود، پہلا روح، پہلا نور جو کائنات کے اندر تخلیق ہوا، وہ نور نور محمد مصطفیٰ تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب بنایا اس لیے تھا کہ میری پہچان ہو، جب پہچان ہو جائے تو میری تعریف ہو. حاضرین محترم، پہلی پہچان جو خدا کی گئی وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کی گئی. اور خدا کی پہلی تعریف کرنے والا بھی اگر کوئی تھا تو وہ آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پہلی پہچان کرنے والا بھی کون؟ آمنہ کا لال. بولیے کون؟ یار بولو، اونچا بولو، کون؟ آمنہ کا لال. اور اللہ کی پہلی تعریف کرنے والا بھی کون؟ آمنہ کا لال. حاضرین محترم، یہ میں نے آج ابتدا کی ہے. میں نے بتایا جمعہ ربیع الاول کے تمام جمعۃ المبارک میں ہم نے جاننا ہے قرآن کی روشنی میں، حدیث پاک کی روشنی میں، کہ اگر اللہ نے اپنے بعد کسی کو سلطان بنایا ہے تو اس سلطان کا نام آمنہ کا لال محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آؤ ذرا سنیے، آگے بڑھتے ہیں. حاضرین محترم، میں نے بتایا کتنے ادوار میں سے گزارا؟ 3. ایک وہ نور پر ایک وہ زمانہ گزرا جب کچھ بھی نہ تھا، صرف خدا تھا یا محمد مصطفیٰ تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر ایک وہ زمانہ گزرا جس میں صرف ہماری روحیں تھیں. بولیے کیا تھیں؟ ہماری روحیں تھیں، اور وہ روحیں نور کی شکل میں تھیں. بولیے کس شکل میں تھی؟ تو آقا علیہ السلام کے نور کو اس عالم انوار میں جس میں ہماری صرف روحیں تھیں، ان روحوں کو فیض دینے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک دن تمام انبیاء کی روحوں کو اکٹھا کر کے سلطان کائنات محمد عربی کی روح کو، آپ کے نور کو ان کے سامنے لا کے رکھ دیا اور فرمایا یہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ رب العزت نے سارے واقعے کو قرآن میں بیان کر کے بتا دیا، لوگوں یہ آمنہ کا لال، یہ میرا محبوب محمد عربی ہے، ان کا یہ نور تمہیں دکھا رہا ہوں. یاد رکھنا ہر نبی کی پشت میں یہ نور منتقل ہوتا جائے گا، اور حتیٰ کہ وادی مکہ میں عبداللہ کے گھر میں آمنہ کی گود میں یہ نور محمد مصطفیٰ کی روپ میں آ کے روشن مینارہ بن جائے گا. حاضرین محترم، اب یہ ایک بات ہو گئی.
اب کہ یہ فیض ملا عالم نورانیت کو۔ اچھا پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب اللہ نے پہلا بشر بنایا، بولیے کیا بنایا؟ پہلا بشر بنایا، تو وہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں منتقل کر دیا گیا۔ اب میں نے بتایا، یہاں میں ایک قول آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ قول امام الجیلی اپنی کتاب الکمالات المحمدیہ فی الصفات المحمدیہ، اس میں اپنی کتاب میں یہ نقل کرتے ہیں، صفحہ نمبر 20، کتاب کا نام دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، حضرت امام الجیلی وہ بیان کرتے ہیں الکمالات الالہیہ نوٹ محمدیہ، الکمالات الالہیہ فی الصفات المحمدیہ میں وہ بیان کرتے ہیں، طویل بات ہے، میں اس میں آپ کے ذوق کی بات نکال کے ایک جملہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں اسی حدیث پاک کی تشریح میں، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت محمدا، فرمایا پہلا نور محمد مصطفیٰ تخلیق کر دیا۔ اب حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بنا کر بھیجا کہ تاجدار کائنات کو اللہ نے اپنی ذات کا مظہر بنایا، اور ساری کائنات کو اللہ نے اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے۔ بولیے جملہ میرا سمجھ آیا ہے؟ ذات کا مظہر ہونے کا مطلب ہے کہ جس نے خدا کی ذات کو دیکھنا ہو وہ محمد مصطفیٰ کو دیکھ لے، اور صفات کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اللہ کی خوبیوں کو دیکھنا ہو وہ ساری کائنات کو دیکھ لے۔ باری تعالیٰ سے سوال کیا، باری تعالیٰ تیری صفات، تیری ذات دیکھنی ہو تو ہم در محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جائیں، تیری صفات پہاڑوں کی صورت میں بھی نظر آتی ہیں، تیری صفات، اب بولتے جائیں ذرا سبحان اللہ، اگر میری بات سمجھ آ رہی ہے تو میرے ساتھ رہیے۔ فرمایا اگر تیری صفات دیکھنی ہو تو ہم پہاڑوں کی بلندیوں کو دیکھتے ہیں، اگر ہم تیری صفات دیکھنی ہو تو ہم دریاؤں اور سمندروں کی وسعتوں کو دیکھتے ہیں، اگر تیری صفات دیکھنی ہو تو ہم چاند کی چمک کو دیکھتے ہیں، ہم سورج کی تپش کو دیکھتے ہیں، ہم ذرے سے کائنات کی تخلیق کو دیکھتے ہیں، جس شے پر نظر جاتی ہے ہمیں تیری صفات اور تیری عظمتوں کا پتہ چلتا ہے۔ باری تعالیٰ کیا کوئی ایسا وجود بھی بنایا کہ اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو تیری ساری خوبیاں ایک جسم میں اکٹھی نظر آئیں؟ فرمایا آؤ آمنہ کے لال کو دیکھو، میری صفات کا مظہر بھی ہے۔ فرمایا وہ میری خوبیاں جو تمہیں ٹوٹی ہوئی، بکھری ہوئی مختلف چیزوں میں نظر آتی ہے نا، اس لیے تو تاجدار کائنات نے خود فرمایا آنا مرآت الرحمن، بولو کیا فرمایا؟ آنا مرآت الرحمن، میں خدا کا شیشہ ہوں، میں خدا کا آئینہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میرا بولنا نہیں ہوتا، وہ خدا کا بولنا ہوتا ہے۔ میرا کسی شے کو پکڑ لینا، وہ میرا پکڑ لینا نہیں ہوتا، وہ خدا کا پکڑنا ہے۔ یہ تاجدار کائنات نے اتنی عظمت، اتنی شان، اتنی رفعت آمنہ کے لال محمد عربی کو عطا فرمائی ہے۔ مجھے بتائیے مجھے بات سمجھ آ رہی ہے یہاں تک؟ اب میں آگے بڑھنے لگا ہوں۔ حاضرین محترم، پھر انسانیت کو فیض دیا، پھر ایک وہ دور آنا ہے جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور اگلا جہان آباد ہو جائے گا، اور قربان جاؤں ہر جہان میں وہ نور سفر کرتا رہا۔ وہ دور بھی اس نور پہ گزرا جب صرف خدا تھا یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، پھر وہ دور گزرا جب صرف روحیں تھیں، بولو کیا تھی؟ صرف روحیں تھیں۔ پھر وہی نور اس دور پر بھی گزرا جس میں روحیں اور جسم، یعنی یہ جہان جس میں ہم رہتے ہیں، اس میں سے بھی وہ نور گزرا۔ پھر ایک وہ زمانہ آئے گا جب ہماری
حساب و کتاب کی گھڑیاں ہوں گی، اور وہاں پر بھی اگر کوئی نور چمک رہا ہوگا تو وہ آمنہ کے لال محمد عربی کا ہوگا۔ حاضرین محترم، اب اس پر سنو، جب نور مختلف زمانوں میں منتقل ہوتا رہا، نور محمد مصطفیٰ، روح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوتی گئی، تو جو پہلا جہان گزرا اس وقت اس نور کا نام احمد تھا۔ بولیے بولیے بولیے، کیا نام تھا؟ احمد۔ یہی تو وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن مجید میں فرمایا میرے امتیو یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آئے گا، عظمت والا رسول آئے گا، جس کا نام اللہ نے اس جہان میں احمد رکھا ہے۔ تو حاضرین محترم، وہ نور جب اس پچھلے جہان میں تھا، وہ آمنہ کا لال، وہ وجہ تخلیق کائنات، وہ جن کا میلاد ہم مناتے ہیں، وہ ذات جس کے صدقے اللہ رب العزت ہمیں میسر آیا ہے، وہ ذات جس کے صدقے ہمیں قرآن ملا۔ نہیں ملا تو ملا ہے تو بولو نا یار سبحان، جس کے صدقے ہمیں قرآن ملا، کوئی انکار نہیں کر سکتا اس بات کا جو کہے کہ اللہ نے ڈائریکٹ قرآن دیا ہے۔ نہیں، واسطہ اور وسیلہ محمد مصطفیٰ کے ذریعے دیا ہے۔ قلب محمد مصطفیٰ پر قرآن اترتا گیا۔ ہمیں تو اللہ نے نہیں فرمایا کہ یہ قرآن ہے، ہمیں کس نے فرمایا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، بولو بولو، کس نے فرمایا ہے؟ محمد مصطفیٰ نے فرمایا، تاجدار کائنات نے بتایا یہ قرآن ہے۔ اور مصطفیٰ پاک فرما دیتے کہ یہ قرآن نہیں ہے، یہ حدیث ہے، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ قرآن ہے؟ ہائے، کیسے کہہ سکتا ہے؟ خدا کے بعد سلطان جو آمنہ کا لال ہے۔ میں آتا ہوں اس طرف، بات بڑی تیزی کے ساتھ اور وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، آئیے ذرا میں اگلی بات کرنے لگا تھا۔ وہ جب نور اس پچھلے جہان میں تھا، اس کا نام احمد تھا، وہ اس جہان میں آیا تو نام محمد ہو گیا۔ بولیے کیا نام ہو گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب وہی نور اگلے جہان میں جائے گا نا، تو اگلے جہان میں اسی نور کا نام محمود ہوگا۔ بولو کیا ہوگا؟ محمود۔ اور یہ تینوں چیزیں قرآن اور حدیث سے بیان کر رہا ہوں، ذوقی بات نہیں کر رہا۔ احمد نام قرآن میں آیا، محمد نام قرآن میں آیا، اور اسی کانٹیکسٹ میں آیا کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی عالم ارواح تھا، اس عالم ارواح میں اس نور کا نام احمد ہے جو میرے بعد آئیں گے۔ جب ادھر آ گئے تو صحابہ کی مجلس تھی، حضور کے یاروں کی مجلس تھی، خدا نے اعلان کر دیا محمد الرسول اللہ، یہ اللہ کے رسول محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب اگلے جہان میں وہ نور منتقل ہوگا تو قرآن بول کے کہتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے میرے حبیب جب تو اگلے جہان میں آئے گا نا، ہم تمہیں مقام محمود عطا فرما دیں گے۔ حاضرین محترم، یہ احمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمود، یہ نور منتقل ہوتا گیا، اور ہر جہان میں، کیا ہر جہان میں یہ نور اپنا فیض دیتا چلا گیا۔ جب احمد تھا تو ملائکہ کو فیض دیا، انبیاء کو فیض دیا۔ آج میں صرف ابتدا کر رہا ہوں، پہلا جمعہ ہے، اس پر دلائل اگلے جمعے سے دوں گا کہ کیسے فیض دیا۔ یہ حدیث سے سناؤں گا، حدیث سے کہ پچھلے جہان کو فیض کس نے اور کیسے دیا۔ اس نور نے اس جہان میں آئے تو ہم گناہگاروں کو بھی دیا بھائی، دیا انہوں نے فیض دیا تو ہم مسجد میں بیٹھے ہیں نا، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر وہ نہ ہوتے تو پتہ نہیں ہم کسی سکھ کی اولاد ہوتے، پتہ نہیں کسی ہندو کی اولاد ہوتے، پتہ نہیں کدھر پھر رہے ہوتے۔
ہمیں خدا کی پہچان نہ ہو. ہمیں بھی فیض دیا، اور جب وہی نور اگلے جہان میں منتقل ہوگا نا تو جو دوزخ میں جا چکے ہوں گے نا انہیں بھی اٹھا اٹھا کے جنت میں بھیج رہے ہوں گے، وہاں بھی یہ نور اپنا فیض منتقل کر رہا ہوگا. اور یہ فیض اس کائنات میں اور پچھلی کائنات میں اور اگلی کائنات میں، سنو رسول پورا والو، اپنے نبی کی عظمت کو سمجھو. خدا کی قسم، عبادتوں پہ بڑا زور، ریاضتوں پہ بڑا زور، خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اور ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. جوشیلی تقریر اور بات نہیں کر رہا، مگر زور سے اس لیے بول رہا ہوں تاکہ ہمارے دلوں میں یہ بات جاگزی ہو جائے کہ نماز کا نام ایمان نہیں ہے، داڑھی کا نام ایمان نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کا نام ایمان نہیں ہے. اور یہ جو بات میں کر رہا ہوں، یہ 50 کتب حدیث، کتنی پڑھ کے اس کی حدیث کو جان کر اس کا نتیجہ نکال کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. 50 کتب حدیث میں آیا کہ ایک آیا شخص آقا کی بارگاہ میں آ کر ذوالخویسرہ تمیمی آیا، اور آقا علیہ السلام مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے. وہ آیا اور آ کر آقا علیہ السلام کو بے ادبی سے کہنے لگا، محبت سے خالی ہو کے کہنے لگا، اے دل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کریں، آپ کسی کو زیادہ دے رہے ہیں اور کسی کو کم دے رہے ہیں. ہائے، آقا علیہ السلام کو تو پتا تھا نا کہ کن کو مال چاہیے اور کن کو محمد مصطفیٰ چاہیے. حاضرین محترم، کس کو کتنا دینا ہے، کیونکہ خدا کے خزانوں کا مالک محمد عربی آمنہ کا لال ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب سنو، بات کو ختم کرنے کی طرف لا رہا ہوں. میرا آج صرف تمہید پر ہی بات ہو سکی، موضوع رہ گیا، آگے اگلے جمعے پر بات کو چلائیں گے. لیکن ذرا سنو اور اپنا ایمان تازہ کرو، جو بات میں نے کی اس پر دلیل سن لو. 50 کتب حدیث بخاری و مسلم سمیت، بولو کیا؟ بخاری و مسلم سمیت. اے دل یا محمد، اے محمد آپ عدل کریں. ہائے، اگر رسول پاک عدل نہیں کرتے تو پھر اور کون کرتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس نے کیا کی؟ بے ادبی. اس کا دل محبت رسول سے خالی تھا. آقا علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی اور فرمایا کہ میں محمد جانتا ہوں جس کو جتنا دینا ہے جتنا نہیں دینا، آپ اپنی تقسیم جاری. وہ کیا ہوا؟ آپ کو پشت کر کے، بے ادبی کے ساتھ پشت کر کے چل پڑا. جب چل پڑا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، جب اس نے گستاخی کی، حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی بارگاہ میں گستاخی کر رہا ہے، آپ حکم دیں تو میں اس بدبخت کا سر قلم کر دیتا ہوں. آقا نے منع فرمایا، نہیں. جا رہا تھا، پشت موڑ کے جا رہا تھا، بے ادبی کر کے جا رہا تھا آقا. اور یاد رکھ لیں، پتہ کیا ہے؟ وہ بڑا پکا نمازی تھا. کیا تھا؟ بڑا، اور قرآن کا بڑا قاری تھا. داڑھی بڑی تھی، امامہ اور جبہ بھی بڑا تھا، ظاہری وضاحت ایمانداروں والی، مومنوں والی. فرمایا اس کی نسل سے قیامت کے قریب ایک نسل، اس کی نسل سے ایک قوم آئے گی. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں. فرمایا اس کی نسل سے قوم آئے گی جس کی نمازیں اتنی ہوں گی کہ اے صحابہ تم اپنی نمازیں کم دیکھو گے، ان کی نمازیں زیادہ ہوں گی. پھر فرمایا صحابہ اس کی نسل سے قوم آئے گی. آقا نے اس کا حلیہ بیان کیا، اس قوم کا حلیہ بیان کیا، اور بیان کر کے فرمایا وہ قرآن اتنا پڑھتے ہوں گے کہ اے صحابہ تم قرآن کم پڑھ رہے ہو، وہ قرآن زیادہ پڑھیں گے. اور داڑھی گھنی تھی. فرمایا داڑیاں بڑی بڑی رکھیں گے. یاد رکھ لو، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ میں داڑھی کی مخالفت کر رہا ہوں، مگر اس بات سے ذرا سنیں، جو میں نکتہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ سنیں. نکتہ یہ ہے کہ ظاہری وضاحت مومنوں والی، جبہ و دستار مومنوں والی،
قرآن بھی زیادہ پڑھ رہا ہے، نمازیں بھی زیادہ پڑھ رہا ہے، لیکن آقا فرما رہے ہیں ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، کیونکہ جیسے یہ بے ادبی کر کے جا رہا ہے، وہ اے عمر فاروق، اے ابو بکر و عمر، اے میرے صحابہ، ان لوگوں کے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوگی، لہذا ایمان ان کے دلوں سے نیچے، بولیے نا، نیچے نہیں اترے گا، دل تک نہیں جائے گا۔ میں اس حدیث کے تناظر میں بتا رہا ہوں دوستو، ایمان کسی عبادت کا نام نہیں، ایمان محبت و ادب محمد مصطفیٰ کا نام ہے۔ اگر تاجدار کائنات کی ولادت کا مہینہ آ جائے اور دل خوش ہو جائیں، بولیے بولیے کیا دل؟ میں آج میلاد النبی کے منانے یا نہ منانے پر آپ کو پتہ ہے پچھلے 7 سال سے دلائل دے رہا ہوں، مگر آج ایک نئی دلیل، آخری آپ کا ذوق، اور اس پر ایک عقلی دلیل دینا چاہتا ہوں کہ 12 ربیع الاول آ گیا ہے۔ رسول پورہ کے باسیوں، سارے نام کیا ہے ہمارے محلے کا؟ یار بولے نا کیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کسی بزرگ کا نام تھا یا کیا تھا، مجھے تو یہ پتا ہے کہ یہ اس رسول عربی کے نام پر ہے، ایسے ہی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بولیے نا ذرا سبحان اللہ، ایک دفعہ ذرا نعرہ بلند کر دیں، آمد مصطفیٰ، ہاتھ اونچا کر کے بولو نا ذرا، آمد مصطفیٰ۔ ہاں آپ کے ہاتھ نیچے نہیں ہونے چاہیے، ذرا اونچا بولیے، آمد مصطفیٰ۔ اس آمد، اس محبوب رب العالمین کی آمد کا مہینہ ہے، اور یہ رسول پورا ہے، رسول پورا ہے۔ میں قرآنی دلائل اس ٹائم نہیں دے رہا، حدیث کے دلائل اس ٹائم نہیں دے رہا، صرف ایک بات پوچھ رہا ہوں، اتنے لوگ بیٹھے ہیں، مجھے آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی ولادت کا انگریزی مہینہ کون سا ہے اور انگریزی تاریخ کیا ہے؟ جس کو آتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، آپ میں سے ایک۔ نہیں، میں انگریزی پوچھ رہا ہوں، عربی نہیں، اسلامی مہینے کی تاریخ نہیں پوچھ رہا، انگریزی تاریخ پوچھ رہا ہوں۔ ہم کتنے بیٹھے ہیں؟ کم و بیش 250-300 ہوں گے۔ اب اتنوں میں سے ایک بھائی جان نے ہاتھ کھڑا کیا جنہیں انگریزی ولادت محمد مصطفیٰ معلوم ہے۔ اگر ہمارا حال یہ ہے، میں اب آپ کو عقلی دلیل دینے لگا ہوں کہ میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، ربیع الاول آ جائے تو رسول پورہ کی مسجد کو، پچھلے 7 سال سے میرا دل بڑا دکھی ہوتا ہے، 4 لڑیاں لگتی ہیں ہماری مسجد پر، یہ اہل سنت کی مسجد، اور ہم اس کام کے لیے خرچ نہیں کرتے۔ ہمارا دل کیسے ہمارا دل مانتا ہے کہ یار یہ اہل سنت کی مسجد، جس میں آقا علیہ السلام کی محبت کے ترانے گائے جاتے ہیں، جس میں آقا علیہ السلام کے غلام نماز پڑھنے کے لیے، میں اہل سنت کے فرقوں سے بھی باہر بات کر رہا ہوں، کیا اہل حدیث نے محمد عربی کا کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا اہل تشیع نے آقا علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا اہل سنت نے، بریلوی، دیوبندی، سب نے آقا علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا؟ بولو نا یار، سب نے پڑھا، ہم سب ان کے غلام۔ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، پہاڑ میں جائیں اولادوں کی خوشیاں، پہاڑ میں جائیں شادیوں کی خوشیاں، پہاڑ میں جائیں ساری سالگرہ، خدا کی عزت کی قسم، خدا کے بعد جو مبارک ذات ہمیں ملی، اس ذات کو آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ بھائی اس ذات کے آنے کا دن، اب ذرا سنو، ہم کیوں مناتے ہیں میلاد، کیوں چراغاں کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس مرتبہ ہم پرسوں اتوار سے قاری صاحب کے ساتھ تعاون کریں گے۔ پہلے میں نے سوچا تھا میں سال میں 1 مرتبہ آپ سے مانگوں گا، اب میں مانگوں گا آپ سے اگلے جمعہ، ذرا تیار ہو کے آئیے گا، مسجد کو ہم سجائیں گے۔ کیوں سجائیں گے؟ کیونکہ اللہ نے اپنے بعد اس ذات کو ہمیں عطا کر دیا۔ ہماری کیا اوقات کہ ہمیں وہ اپنا محبوب عطا کرتا، ہمیں وہ ذات ملی جس ذات کو اللہ نے پہلا فیکون بنایا۔ نہیں سمجھے، جو شروع سے مجھے سن رہے ہیں وہ تو بولے نا بھائی، جن کو اللہ نے فرمایا کن، وہ جو پہلا کن فرمایا اور پہلے کن کے بعد پہلا فیکون فرمایا، وہ ذات کون ہے؟
یار بولتے نہیں ہو، اونچا بولا کرو. کیا نام ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنہ کلال. اچھا سنو، میں نے سوال کیا تھا آپ سے، پہلے یہ بتاؤ مسجد سجانی ہے؟ پہلے ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ سجانی ہے؟ ہم سجائیں گے انشاءاللہ، اگلے جمعے سے سجائیں گے. چلو ٹائم دے دیتا ہوں. اب ذرا میری سوال، اب میں آپ کو پوچھنے لگا ہوں سجانی کیوں ہے؟ بولیے کیا بتانے لگا ہوں؟ سجانی کیوں؟ شرک اور بدعت کے فتووں سے نکل کر، قرآنی اور عرفانی اور روحانی اور عقلی دلائل سے نکل کر، نقلی دلائل سے نکل کر میں عقل کی بات آپ سے کرنے لگا ہوں. مجھے بتائیے کتنے بندوں نے مجھے بتایا حضور کی انگریزی ولادت؟ ایک بندے نے. بھلا کیوں بتایا؟ اس لیے کہ وہ دن ہم مناتے انگریزی کے حساب سے، ہم مناتے، ہم کس کے حساب سے مناتے ہیں؟ بولو اسلامی لحاظ سے. اور وہ مجھے ذرا آپ ہی بول کے بتا دیں اسلامی تاریخ کون سی ہے؟ بول دے کون سی تاریخ ہے؟ 12 ربیع الاول. دوستو میرے وہ بھائی، میرے وہ کلمہ کو مسلمان، وہ حضور کے امتی جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا، جو اس عمل کو شرک اور بدعت کہہ کر اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ذرا سوچو. انگریزی کی ہم نہیں مناتے، ہمیں اس تاریخ کا پتہ. اور اگر 12 ربیع الاول کو بھی اپنے نبی کی آمد کا جشن منانا چھوڑ دیں تو ذرا سوچو کیا حال ہوگا. کیا آنے والی نسل کو پتا ہوگا کہ یہ دن محمد عربی کا دن ہے؟ بولیے پتا ہوگا؟ کیا ہمیں پتا ہوگا؟ تو ذرا سوچو آنے والے وقتوں میں ہمارے بچوں کا عالم کیا ہوگا. اور ذرا سوچو جس لمحے جھنڈیاں لگی ہوتی ہیں نا، لائٹیں لگی ہوتی ہیں نا، تو بچے چھوٹے چھوٹے آ کے پوچھتے ہیں قاری صاحب کی ہے کیوں لائیاں نا؟ ہائے کیا پوچھتے ہیں؟ ہم بتاتے ہیں یہ وہ دن آ گیا ہے جس دن آمنہ کی گود میں محمد مصطفیٰ تشریف لائے تھے. کون آئے تھے؟ محمد مصطفیٰ. اب جب ہم بتاتے ہیں نا اس بچے کو، ذرا اپنے آپ کو بچے کی سطح پر رکھ کر سوچئے. بچے کے سامنے جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا، اس کے دل میں یوں محبت مصطفیٰ اترتی چلی جاتی ہے جیسے کوئی ٹھنڈی ہوا اور سکون دل میں اترتا چلا جاتا ہے. اور اگر ہم یہ دلائل دیتے پھرے کہ یہ نہیں منانا، یہ نہیں کرنا، وہ کہے گا پتہ نہیں کتنا غیر ضروری ہستی ہے. ہائے ایک اور دلیل دے دوں، ویسے ٹائم تو زیادہ ہو گیا ہے. مجھے بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت منایا جاتا ہے انگریزی کی کس تاریخ کو منایا جاتا ہے؟ 25 دسمبر. تو بھلا سب کو 25 دسمبر کیوں پتا ہے؟ کیونکہ منایا جاتا ہے. تو کیا جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس دن کوئی اسلامی تاریخ بھی تو ہوگی نا؟ تو بھائی ہمیں اس کا نہیں پتا، اس لیے نہیں پتا کہ اس دن وہ منایا نہیں جاتا. دوستو مصطفیٰ کے دن کو منانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی شرک اور بدعت نہیں کر رہے، ہم اپنی نسلوں میں وہ عمل کر کے محبت مصطفیٰ کو داخل کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ محبت مصطفیٰ کو. اونچا بولیے محبت مصطفیٰ کو. اور حضور کی ولادت کے دن کو یاد رکھنا یہ کسی عام سنت کا معاملہ نہیں ہے. خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر سوموار کا روزہ رکھتے ہیں؟ کیوں رکھتے ہیں؟ بخاری و مسلم ہے، متفق علیہ حدیث ہے، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، احادیث کی کتب بڑی پڑی ہیں. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا کوئی اور وجہ نہیں ہے، اس دن میں محمد کا میلاد ہوا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیدا ہوا. آقا علیہ السلام نے ساری زندگی اپنا یوم میلاد یاد رکھا. کیسے امتی ہیں ہم کہ آقا کا میلاد کا مہینہ اور دن آئے اور ہم بھول جائیں؟ نہیں، ہم حسب توفیق، مہنگائی بڑی ہے مگر خدا کی قسم آئمہ نے لکھا جس گھر میں، جس محلے میں، جس جگہ پر حضور کا میلاد ہو جائے اللہ اس محلے سے سال بھر کے لیے مصیبتوں اور بلاؤں کا خاتمہ کر دیتا ہے. حسب توفیق اپنے گھروں کو سجاؤ، گھروں میں چھوٹی محافل کرو. میں ہر سال کہتا ہوں نہ بلاؤ بڑے قاری، نہ بلاؤ، میں تو فری آ جاؤں گا، مجھے بلائیں میں فری آؤں گا، لیکن نہیں ہے پیسے، کوئی مسئلہ نہیں. گھروں میں اپنے بیوی بچوں کو بٹھا کے
خدا کی قسم صدق دل کے ساتھ 3 مرتبہ بیٹھ کے اس نیت کے ساتھ کہ یہ میرے محبوب نبی کی ولادت کا مہینہ ہے، اپنے بچوں کے ساتھ روٹین کا کھانا بنا کے صرف دسترخوان پہ بیٹھ کے 3 مرتبہ گنبد خضرا کا تصور کر کے ذرا ادھر دھیان کر کے ایک میں نے بتایا صرف 3 مرتبہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، بھائی جو درود آپ چاہتے پڑھ کے ذرا دھیان ادھر کریں، خدا کی قسم بڑی بڑی محفلیں پیچھے رہ جائیں گی، آپ کا سلام بازی لے جائے گا، سلام آگے نکل جائے گا۔ اللہ رب العزت اس ماہ مقدس کے صدقے اللہ پاکستان پہ کرم فرمائے، اللہ رسول پورا والوں پہ کرم فرمائے، اور بڑھ چڑھ کر اس نیت کے ساتھ کہ یہ محبت اگلی نسلوں میں منتقل ہوگی، ہمیں آقا کی آمد کی خوشیاں، حقیقی خوشیاں عطا فرمائے، دنیا میں بھی اس محبت کے سائے میں رکھے، اور جب قیامت میں جائیں حضور کے لواء الحمد کے جھنڈے کے تلے اللہ رب العزت ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔